نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس بچے کی جان وہ عقیقے کے بدلے میں گروی ہوتی ہے۔ اگر تو اس کی 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیا جائے تو اس بچے سے بڑی بڑی بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اس کی جان گروی ہوتی ہے۔ یہاں تک حدیثوں میں آیا ہے کہ جو بندہ اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرتا، کل قیامت کے دن وہ بچہ اس کو جنت میں جانے نہیں دے گا، وہ جنت میں جانے نہیں دے گا۔ ہم نے عقیقے کو صرف سنت سمجھ لیا، لیکن بعض احادیث میں بعض ائمہ کے نزدیک تو یہ فرض ہے، احناف کے ہاں یہ سنت ہے، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک بچے کا عقیقہ کرنا فرض قرار دیا، واجب قرار دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بچے کی طرف سے خون بہاؤ، اور اگلا لفظ کہ اس سے تکلیف اور بلاؤں کو دور کرو۔ خون بہانے سے بچے سے تکلیفیں اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں، لہذا عقیقہ وہ بچوں کی طرف سے اگر نہ کیا جائے تو فرمایا جس بچے کی طرف سے عقیقہ کر دیا جاتا ہے نا، وہ بچہ زندگی کی بڑی بڑی آفات اور ولیات اور مصائب سے بچ جاتا ہے، بڑے بڑے مصائب سے وہ بچ جاتا ہے۔ ہم اس چیز میں بڑی وہ کرتے ہیں، ساری زندگی ڈاکٹروں میں پیسے لگا دیں گے بچے کے علاج کے نام پر، لیکن چند روپے عقیقے کے نام پہ نہیں لگاتے، عقیقے کے نام پہ چند روپے وہ نہیں لگاتے ہیں، حالانکہ حدیث میں فرمایا بڑی بڑی بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ انسان کے دیکھیں ایسی بلائیں، ایسی بیماریاں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہماری جسم سے چمٹی ہوئی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کالی دنیا، کالے روگ۔ وہ کالے روگ ہمیں اندر سے کھا رہے ہوتے، اندر سے کھا رہے ہوتے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے مسنون اعمال بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھیں اب بیت الخلاء جانا ہے تو فرمایا جاتے وقت بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں خبیث جن اور جنیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ بھئی جن ہے تمہیں کیا کہیں گے، پڑھے ہیں تمہیں پناہ مانگنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک آدمی کہیں سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں اس کو پتا ہے کہ کوئی بندہ بیٹھا ہو مجھے تکلیف دے گا، وہ اس میدان میں جاتے ہی کہتا بھائی میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز کو تکلیف دینے پہ قادر ہے اور دے گی، اس لیے اس پہلے یہ جا کے ہاتھ اٹھا دیتا۔ یا جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اگر فوجی کے سامنے دشمن آتا ہے نا، تو وہ جو سامنے والا دشمن ہوتا ہے اگر وہ اپنے ہتھیار زمین پہ رکھ کے ہاتھ اٹھا دے تو اس کا مطلب یہ کہ اب گولی نہ چلاؤ، میں تمہارے قابو میں ہوں۔ تو بیت الخلاء کے اندر ایسی مخلوق رہتی ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی، پر ہم پہلے ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ تو ہمارے اور اس کے درمیان پردہ کر دے، ہم نہیں بچ سکتے ان سے۔ کئی لوگ بیت الخلاء سے بڑی بڑی بیماریاں لے کے آتے ہیں، بیت الخلاء سے بڑی بڑی بیماریاں لے کے آتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے، ایک عمل میں بتاتا ہوں، اکثر کوئی بھی تیل ہو، زیتون کا تیل ہو سب سے بہترین، اس پہ 1001 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھو، لیکن پڑھنا خود ہے، پڑھنا خود ہے، یہ نہیں ہے کہ مدرسے کے بچے بلوا لیے پھر پڑھ لیا ہو گیا، خود پڑھنا ہے، یا گھر کے چند افراد بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اس کے بعد وہ تیل آپ گھر میں استعمال کرنا شروع کر دو۔ آٹا گوندا جا رہا ہے، 1-2 قطرے اس میں ڈال دو، سالن بن رہے 1-2 قطرے اس میں ڈال دو، کچن میں رکھا ہوا ہے وہ تیل، اس کو اپنے کھانے میں استعمال کرنا، بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو ایک بندہ کہنے لگا میں نے تیل پہ دم کیا 1001 مرتبہ سورۃ الکافرون، قل یا دیکھیں اس میں کفر کو چیلنج ہے، قل کہہ دو یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرو۔
میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کر، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند، راہیں جدا ہو گئی، میرے اور تیرے راستے مل نہیں سکتے ہیں۔ تو فرمایا میں نے تیل پہ دم کیا، وہ تیل میں نے گھر میں استعمال بھی شروع کی، اور رات کو سوتے وقت ناف کے اندر بھی چند قطرے ڈالے۔ آپ کو ایک بعض چیزیں ہوتی ہے، ہم ہر چیز کو دوائیوں کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، ٹوٹکے اس سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ اپنے ناک کے اندر تیل لگائے گا بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائے گا۔ ایک حکیم صاحب تھے، وہ ہر وقت ناک کو اور ناف کو تیل سے تر رکھتے تھے اور بڑی بیماریاں دور ہو جاتی۔ دیکھیے جتنا بھی جراثیم اندر جاتا ہے ناک کے ذریعے جاتا ہے، اور جب ناک میں تیل لگا دیا جائے وہ جراثیم اٹک جاتے ہیں، اندر نہیں جا سکتا۔ اور بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا ساری غذا اس کو کدھر سے جا رہی ہے؟ ناف کے ذریعے جا رہی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا ناف کاٹا جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ ناف سے ساری غذا اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ناف ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ ایک قطرہ تیل ڈالو گے، یہ آپ کے پورے باڈی میں پہنچ جائے گا، ہر جگہ تک اس کی تاثیر پہنچ جائے گی۔ ایک ایسی زبردست چیز۔ کئی لوگ، کئی اللہ والے ناف کے اوپر انگلی رکھ کے عمل کرواتے ہیں۔ جس بندے کو ہائی بلڈ پریشر ہو، جس بندے کا غصہ نہ جاتا ہو، بات بات پہ غصہ آتا ہو، ناف کے اوپر شہادت کی انگلی رکھ کر 66 مرتبہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ جو کالی بلائیں، وہ جو کالے روگ جو اندر اس کو غصہ دلوا رہے، لڑائیاں کروا رہے، گالیاں نکلوا رہے، کیونکہ ان کو یہ چیز پسند ہے، لکم دینکم ولی دین۔ ان کو یہ پسند ہے کہ گھر میں لڑائیاں ہو، گھر میں نفرتیں ہو، میاں بیوی کے آپس میں نہ بنتی ہو۔ بس جس گھر کے اندر لڑائیاں ہوں گی، جس گھر کے اندر گالیاں ہوں گی، جس گھر کے اندر بے نمازی ہوں گی، اس گھر میں کالی دنیا کے ڈیرے ہوں گے۔ یاد رکھیں، کالی دنیا وہاں جاتی ہے جہاں کالے لوگ رہتے ہو۔ کالے لوگ سے مطلب کہ اندر کے کالے ہو، اندر کچھ نہیں ہے۔ جب اندر ظلمت ہوتی ہے پھر یہ کالی دنیا اندر ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سارے رپورٹیں چیک کروا لی، کوئی بیماری نہیں آ رہی، وجہ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ سارے رپورٹیں کروا لی ہے، کوئی بیماری سامنے نہیں آ رہی۔ تمہارے مشینوں میں کالی دنیا نہیں آ سکتی۔ کالی دنیا کو جسم سے نکالنے کے لیے، کالی دنیا کو جسم سے نکالنے کے لیے مدینے والے سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ اور اس کالی دنیا کو، کیونکہ کالی دنیا نظر نہیں آتی ہے، اس کے لیے مسنون اعمال وہ بتا کر گئے اللہ کے نبی سے۔ مجھے کل ایک جگہ میرا جانا ہوا، انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے چوری ہو جاتے ہیں۔ اس عورت نے کہا چابی میرے پاس ہوتی ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتی، اور اندر سے پیسے چوری ہو گئے۔ پھر اگلی بات بتائیے، بچے نے مجھے پیسے دیے، میں نے دوپٹے میں ادھر رکھ کے ایسے اچھی طرح باندھ لیے، عادت ہے مجھے، باندھ لیے۔ جب زور کے ٹائم کھولا 5000 اس میں غائب۔ کہاں چلے گئے؟ آج صبح مجھے ایک دوست نے میسج کیا، آج صبح کہا میرے ایک دوست ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے بٹوے کے اندر پیسے رکھتے ہیں، جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں اس میں سے کچھ نوٹ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کون لے کے جاتا ہے؟ یہ کون لے کے جاتے ہیں؟ کل ایک قاری صاحب میرے پاس آئے، تو وہ دو تین ماہ پہلے کچھ اپنے 2 شاگردوں کو میرے پاس لے کے آئے۔ مجھے کہتے وہ ٹھیک ہو گیا ان کا مسئلہ، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، گھر سے پیسے چوری ہو جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ کہتے اس نے چوری کر لی، اس نے کہا بھائی لاک کھلا نہیں ہے، چابی کسی، یہ نکال کون گئے، کیسے نکل گئے؟ یہ کالی دنیا ہے، یہ کالے لوگ ہیں، یہ سب کچھ کرواتے ہیں، اور ان کو نکالنے کے لیے آپ کو سنت
وہ کہتے ہیں سنت کا نور ہر بلا دور، سنت کا نور ہر بلا دور۔ جب سنت کا نور آئے گا جسم کی ساری بلائیں دور ہو جائیں گی، جو ڈاکٹروں کو نظر نہیں آتی، جو آپ کو نظر نہیں آتی، جو معاشرے کو نظر نہیں آتی، لیکن اندر سے آپ کو کھا رہی ہے، وہ بلائیں کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی، وہ بلائیں دور ہو جائیں گی۔ جب سنت کا نور گھر میں آئے گا گھر سے بلائیں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے مرشد ایک نعرہ لگاتے تھے، سنت کا نور ہر بلا دور۔ سنت کا نور اگر اپنی زندگی میں شامل کر لو نا، بڑی بڑی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ یہ پیسے چوری ہو رہے ہیں، گھر سے لڑائی جھگڑے، تو میں نے بتایا جس گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے ہوں گے، گالیاں ہوں گی، اور چھوٹے بڑے کا ادب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بے نمازی ہوں گے، اس گھر کے کونے کونے میں یہ مخلوق چھپی ہوگی، کونے کونے میں۔ ہمارے ہاں ایک عمل کروایا جاتا ہے، گھر کو باندھا جاتا ہے کہ گھر کے اندر کالی دنیا نہ آئے، تو 4 کیلوں پہ دم کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ 3 کیل ایک دن میں گاڑنے ہیں اور 1 کیل کو چھوڑ دینا ہے۔ کیوں؟ کالی دنیا وہ تمہارے گھر کے کونوں میں رہتی ہے۔ جب ایک کونے میں کیل گاڑا، وہ بھاگ کے اس کونے میں چلے جاتے، جب ادھر گاڑا وہ بھاگ کے اس میں چلے جاتے، جب ادھر گاڑا وہ چوتھے میں آ جاتے، اگر ادھر بھی گاڑ دیا جائے وہ قید ہو جائیں گے۔ کسی کو قید کرنا مقصد نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں ایک اگلے دن، تاکہ ان کو پتہ چل جائے بچنے والے نہیں ہیں، یہاں سے بھگو۔ جب بعد میں وہ بتا رہا تھا کہ اس نے تیل کے اوپر نا 1001 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھا، وہ پھر بات آگے نکل گئی، ناف میں بھی وہ تیل ڈالا، اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں ناف میں تیل ڈالا کریں۔ جب گھر سے باہر نکلو تھوڑا سا تیل لے کر اپنے دونوں ناک کے اندر لگا لیا کریں، بڑی بڑی بیماریاں جراثیم سے بچ جاؤ۔ جو بندہ ناخن کاٹتا ہے اور اس کے بعد ناخن والی جگہ پہ تیل لگاتا ہے، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، یاد رکھیں، بلکہ بڑے ناخن رکھنے والے بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جو انسان کے پیٹ کے اندر کیڑے ہوتے ہیں نا، ان کیڑوں کے انڈے ناخنوں کے نیچے ہوتے ہیں۔ جب ہم ناخن کاٹیں گے تو وہ جراثیم یہاں سے رہے گا ہی نہیں، میدا جسم فٹ، اور یہ جو کیڑے ہوتے ہیں یہ بندے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو ناخن ہر جمعے کو کاٹنے چاہیے۔ اور اب بات چلی تو آپ کے فائدے کے لیے بتا دیتا ہوں، اگر آپ لا علاج بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں نا، ایک کام کر لیا کریں، ہر جمعے کے دن یا جمعرات کے دن ناخن کاٹ لیا کریں، پاؤں کے بھی اور اپنے ہاتھوں کے بھی، ایک سفید ٹیشو میں رکھ دیا کریں، اور اس کے بعد ناخن کو، ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی تیل 2 قطرے لیکن ایسے ڈالیں، ایسے ایسے کر لیں، لگ گئے، پھر ایسے کر کے دیکھیں تیل لگ گیا، کیوں ناخنوں کو تیل لگ گیا، پاؤں کے ناخنوں کو تیل لگا۔ وہ جو ناخن آپ نے کاٹ کے سفید ٹیشو پہ رکھے ہوئے اس کو سامنے رکھیں، 100 دفعہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 100 دفعہ جب آپ پڑھ لیں گے اس تصور میں کہ میرے ساری بدن کی بیماریاں میرے سامنے پڑی ہوئے اور مر گئی ہے، میں ان کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد ان کو زمین میں دفنا دو۔ جو لوگ اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کے ادھر ادھر پھینکتے ہیں، وہ بھی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے بال، اپنے ناخن وہ ادھر ادھر نہیں پھینکنے چاہیے، کوشش کریں زمین میں دفنا دو۔ ہماری خواتین کتنے غلط کرتی ہیں، یہ جو بال خریدنے والے آتے ہیں نا، یہ اپنے بال بیچ دیتی، کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھنا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اندیکھی دنیا میں اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اپنے ناخن کاٹ کر 100 دفعہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ یقین کریں یہ جو چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے نا، ناک میں تیل لگاؤ، ناک میں تیل لگاؤ، اور ناخن کاٹو، تیل لگاؤ، پھر زندگی کا سکون دے دو، یہ جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ڈاکٹر، یہ شوگر کی جو دوائیاں ہیں، یہ دوائی نہیں ہے، نشہ ہے، یاد رکھنا ہے۔ شوگر کا علاج نہیں ہے میڈیکل بھی، یاد رکھ لینا، یہ صرف نشہ ہے۔ مجھے کوئی شوگر کا مریض دکھا دو جو دوائی کھا کے ٹھیک ہوا ہو، نہیں گولی کھاتے ہیں تو بس سکون رہتا ہے، جب دوائی چھوٹی تو پھر شوگر نے آنا، وہ تو کوئی دوائی نہ ہوئی نا۔ اور ایک شوگر کی دوائی کھانے سے ہیپیٹائٹس، گردوں کی بیماریاں، یہ ساری لگ جاتی ہے اس کی، وہ آپ کا شوگر بھی نہیں ٹھیک کر رہی ہے،
وہ اور بھی بہت سی بیماریاں پیدا کر رہی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں، ہمارے بڑے یہی کرتے تھے اور صحت مند رہتے تھے، اور ہم آج رنگ برنگ گولیوں کے پیچھے لگ گئے۔ ہمارے بڑے یہی ٹوٹکے کیا کرتے تھے اور سکون کی زندگی گزارتے۔ تو اس نے کہا میں نے 1001 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھا، تیل کے اوپر دم کیا، ناک میں بھی لگاتا تھا، گھر کے کھانے میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ ایک دن خواب دیکھا، کچھ مخلوق بھاگ رہی ہے، میرے جسم سے نکل رہی ہے۔ کہا خواب کے اندر میں نے ان سے پوچھا میرے جسم سے کیوں نکل رہے ہو؟ کہا اب تمہارے جسم میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، جو تیل تم لگاتے ہو اس تیل کی وجہ سے اب ہم تمہارے جسم میں نہیں رہ سکتے۔ ہم کہو گے یار کیا وہ چند لفظ پڑھنے سے اتنا بڑا کام ہو جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں تم جانور ذبح کرو، بسم اللہ نہ پڑھو تو کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ صرف لفظ بسم اللہ ہی نہ چھوڑا آپ نے نا، باقی تو اسی طرح شرعی طور پہ ذبح کیا، لیکن تکبیر نہ جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دیں گے تو جانور حرام ہو جائے۔ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کی طاقت 1 منٹ میں آپ نے چھوڑا تو حلال کو حرام کر دیا۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے، کوئی پڑھنے والا تو ہو۔ تو یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ بھی ایک سنت ہے، اور اس سنت سے بھی بڑی بلائیں دور ہو جاتی ہے۔ پورے سال میں انسان کے اوپر کتنی آفات، ابلیات، مصائب، مشکلات جو آنے والی ہوتی ہے، ادھر اس نے اللہ کے نام پہ جانور قربان کیا، ادھر ساری بلائیں ختم ہو جاتی۔ یہ جو ہجامہ لگاتے ہیں نا، ہجامہ، اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مولانا جعفر تھانسری، یہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے، تو ان کو جب ہندوستان کے اندر انگریز آیا اس نے بڑے بڑے علماء کو نا قید کیا، تو ان کو بھی قید کیا۔ تو کالا پانی کے نام سے ایک جیل بنایا ہوا تھا، بڑا سخت جیل تھا، بہت دور پہاڑوں کے اندر جنگل میں جا کے وہ بنایا ہوا تھا، اور سخت قیدیوں کو وہاں رکھا جاتا۔ اس نے اپنے کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ ہم وہاں پر تھے تو جنگلی لوگ جو بالکل وہ افریقہ کے جنگلی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہی تھے وہ۔ کہاں وہ لوگ جو پیسوں کو نہیں جانتے، پیسہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں، ان بیچاروں کو اس دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ کہاں میں نے اتنے سال قید میں ایک بات نوٹ کی ہے کہ کبھی کبھی وہ لوگ، کیونکہ ہمیں وہاں کافی عرصہ ہو گیا تو ان کے کوئی تھوڑی بہت بولی ہم سمجھنے لگ گئے۔ کہا وہ تیز دار پتھر لے کے نا اپنے جسم کو خود زخمی کیا کرتے تھے، اور زخمی کرنے کے بعد ادھر سے خون کو نکالتے تھے، اور عجیب بات ہے کہ ساتھ ساتھ چلاتے بھی تھے، چیختے بھی تھے، اور زخمی بھی اپنے آپ کو کرتے تھے اور خون بھی نکالتے تھے۔ کہاں ہم نے ان سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا علاج ہے، ہم کوئی دوائی نہیں کھاتے، یہاں پہ کوئی میڈیسن نہیں ہے، کوئی انجیکشن نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی حکیم نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں سے یہ علاج چلا آ رہا ہے کہ اپنے بدن کا گندا خون نکالو۔ ہم پتھر سے اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں، گندا خون کیا؟ جب آپ کے بدن میں خون ہی گندا نہیں تو بیماری کہاں سے آئے گی؟ اور میرے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ علاج ہمیں بتا دیا۔ حجامے کے نام پہ کیا ہوتا ہے؟ گندا خون ہی نکلتا ہے۔ حجامے کے نام پہ حجامہ جب لگاتے تو کھال اور گوشت کے درمیان گندا خون جمع ہوتا ہے، جس خون نے جراثیم بن کر آپ کے پاک خون میں ملنا ہے اور آپ کو بیماریاں لگ جانی ہے۔ جب حجامہ لگتا ہے تو وہ گندا خون حجامے کے اس کپ کے ذریعہ، پہلے دور میں مختلف طریقے تھے، اب بڑا آسان ہو گیا، یہ چائنا کپ لگاتے ہیں تو وہ اس سے وہ گندا خون باہر نکل آتا ہے اور بیماریاں دور ہو جاتی۔ جب جسم کے اندر جراثیم نہیں ہوں گے بیماری نہیں ہوگی۔ جب جسم میں جراثیم پہلا بنتا ہے پھر وہ جراثیم خون میں شامل ہوتا ہے، پھر بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہم گوشت کا صدقہ کرتے ہیں نا، تو جتنے کالی چیزیں آپ کے گوشت سے چپکی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، شاید پہلے بھی میں نے سنایا ہوں۔ میرے حضرت فرمانے لگے کہ ایک کرنل صاحب تھے، وہ میرے پاس اکثر آیا کرتے تھے، تو کہا ایک دفعہ میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ مرشد میں اپنے علاقے جا رہا ہوں، ہری پور کے رہنے والے تھے، میں ہری پور جا رہا ہوں، اس دفعہ بڑی عید اپنے علاقے میں جا کے مناؤں۔
کہا کہ وہ رہتے تھے اس میں اسلام آباد کے اندر، بہت بڑا بنگلہ تھا ان کا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ قربانی، کہا جی ہم قربانی کرتے ہیں. کہا میں نے کہا کہ میرا ایک مشورہ ہے، آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، آپ جو قربانی کرتے ہیں، بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں، آپ اس دفعہ یہ جو قربانی ہے نا اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں جا کے کریں، اور پھر پیکٹ کے گوشت بنا کے نا، گوشت پیکٹ چھوٹے چھوٹے بنا کر اپنے پورے گاؤں کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان سب میں تقسیم کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے، کر لیں گے. کہا کہ اس بندے نے جا کر اس بات پہ عمل کیا، اس نے قربانی کی جانور، اور سارا گوشت اس نے، وہ شہروں میں تو یہ ہوتا نا کہ بھائی وہ تو ایک دکھاوے کے لیے اس کو، اس کے گھر سے آیا تو ادھر سے جائے گا. اس کو کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا، غریبوں کو تلاش کرنا، مستحق لوگوں کو تلاش کرنا، ان کو دینا، جن کی قربانی نہیں ہے ان کو دینا. تو فرمایا اس بندے نے ایسے ہی کیا، اس نے وہ سارا گوشت اس کی بیوی نے تقسیم کر دیا قربانی. کہا کہ اس کے بعد نا اس کی بیوی نے، وہ پہلے بیمار رہتی تھی، ہر وقت دوائیوں پہ چل، بس زندگی کی گاڑی دوائیوں پہ چل رہی تھی. کہا اس نے اس کے بعد نا وہ ایک دن اس کی بیوی نے خواب دیکھا، چند دن بعد خواب دیکھا، خواب کے اندر اس کو الٹی آئی خون کی، اور خون کی جب الٹی آئی تو دیکھا بہت سارے جانور تھے چھوٹے چھوٹے، وہ خون میں سے ایسے ایسے ادھر چلے گئے. کہا اگلے دن وہ بالکل صحت مند ہو گئی، ٹھیک ٹھاک ہو گئی. اس نے آ کر پھر یہ بات ان کو بتائی کہ میں نے تو کیا، اور میری بیوی جو بڑی بڑی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی وہ بالکل صحت مند ہو گئی. یہ قربانی کی برکت ہے یار، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ قربانی کریں اور کوشش کریں. دیکھیں شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ گوشت جو ہے وہ چاہے آپ سارا رکھ لیں گھر میں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ بھئی 3 حصے کر لو، ایک حصہ گھر میں رکھ لو، ایک حصہ جو ہے وہ آس پڑوس میں تقسیم کرو، اور ایک حصہ دور جا کے غربا میں تقسیم کرو. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. لیکن اگر آپ سارا رکھ لیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہتر یہ ہے اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے نا، آپ قربانی بڑھائیں. اللہ نے وسعت دی ہے، اپنے بچوں کے عقیقے میں قربانی میں شامل کر دے اگر ابھی نہیں کیا، اگر اپنا عقیقہ نہیں کیا وہ اس کو بھی شامل کر دے. قربانی میں بھی عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں. ایک جانور لے لیا 7 بندوں نے، اب اس میں 6 بندوں یا 5 بندوں کی قربانی ہے، 2 نے عقیقے کے حصہ لے لیا تو یہ جائز ہے شرعاً، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا عقیقہ، اب جو بعد میں آئے ان کو کیا پتہ ہے کہ میں نے عقیقے کے حوالے سے جو حدیث بتائی آپ کو کہ عقیقہ کتنا ضروری ہے، بچے کا عقیقہ کتنا ضروری ہے. یہاں تک کہ چھوٹی بات بتاؤں کہ قیامت کے دن وہ بچہ آپ کو جنت میں جانے سے روکے گا، آپ نے میرا عقیقہ کیوں نہیں کیا. ایک تو چلو غربت ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے، ایک اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ پھر بھی نہیں کر رہے. تو قربانی کے اندر اگر آپ کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، آپ اپنے عقیقے کے نام سے ایک حصہ قربانی کے لیے رکھ لیا، ایک حصہ عقیقے کا رکھ لو. آپ کے بچے ہیں آئے دن ڈاکٹروں کے پاس بیماری، ان کا عقیقہ کرا کر دیکھو تو صحیح، بڑی بڑی بلائیں دور ہو جائیں گی. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، اور اس سے پہلے میرے جو بیانات ہیں قربانی کے حوالے سے میں نے آپ کو بہت سے واقعات بتائے ہیں کہ قربانی کرنے سے کتنے بڑی بڑی بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں انسان سے دور ہوتی ہے. جس گھر میں قربانی ہوتی ہے وہ گھر تمام محلوں کے گھروں میں وہ فخر کرتا ہے کہ میرے اندر آج قربانی ہوئی ہے. اور تو کوشش کریں قربانی جو ہے ذبیحہ اپنے ہاتھ سے کریں. اپنی قربانی ہے اپنے ہاتھ سے کریں. اور قربانی جو ہے وہ تکبیر جو آپ خود نہیں کر سکتے تو قصائی کو ایسا قصائی تلاش کرے جو کم سے کم جس کا تلفظ صحیح ہو، تکبیر پڑھنا آتا ہو اس کو. کئی تو ایسی ہے اللہ معاف فرمائے، جو پہلا کلمہ ہم کئی لوگ یہ بھی غلط پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحیح پڑھا میں نے؟ کئی لوگ پڑھتے ہیں در رسول اللہ، حالانکہ در رسول اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ چھوٹی سی غلطی ہے. اس دن
فجر کی نماز میں ایک قاری صاحب کے پیچھے پڑھ رہا, اس نے غلطی کی, میں نے کہیں سے کہوں گا پتہ نہیں برا مان جائیں گے, تو میں نے وہ حاجی صاحب کو باقاعدہ مثال میں نے کہا یہ غلطی کی, یا ایھا الذین آمنوا, اور یہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی, آج بھی میں نے پڑھا وہ غلطی وہ کر گیا پھر بھی, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, صحیح پڑھا ہے جمعۃ, جمعہ نہیں ہے یاد رکھنا, لفظ جمعۃ ہے, جمعہ میم کے اوپر پیش ہے, وہ میم کو ساکن کر دیتے ہیں, کئی الفاظ کو پیچھے میں نے پڑھا وہ اس کو ساکن کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم روز مرہ میں استعمال کرتے ہیں جمعہ جمعہ, تو اردو میں تو جمعہ ہے, عربی میں جمعہ نہیں ہے, عربی میں جمعہ, اور قرآن کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے میم کے اوپر پیش ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, در رسول اللہ نہیں پڑھنا ہے, اذان میں پڑھا جاتا ہے اشہد ان محمد در رسول اللہ, کلمے میں در رسول اللہ پڑھنا ہے, یاد رکھ لینا. ایک زبر زیر کی غلطی سے معنی بگڑ جاتے ہیں, یاد رکھ لینا. ایک غلطی ہے لحن خفی, ایک ہے لحن جلی. اب یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, دیکھیں اکثر لوگ, اب قرآن سیکھنا بھی ضروری ہے, لوگ قرآن کو نہیں دنیا کا ہر کام سیکھ جاتے ہیں, بس قرآن وہ جو پرانے زمانے میں پڑھ ٹھیک ہے اس پہ گزارا نہیں. اللہ کے بندو سیکھو قرآن کو سیکھو. کوئی چائنا جانے والا ہو تو وہ چائنا کی زبان سیکھتا ہے کہ نہیں سیکھتا, کوئی باہر دنیا میں جاتا ہے نا تو وہ پہلے اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ہم سب آخرت اور اللہ کے پاس جانے والے ہیں, کسی کا ویزا آج لگ جائے گا, کسی کا کل لگ جائے گا, تو اس زبان کو سیکھو. جب اللہ کے سامنے جانا ہے قرآن کو سیکھو. اب یہ سب سے بڑی چیز ہے تلفظ میں غلط, الف با تا سا جیم ہا فا دال, یہ صرف الف با تا سا نہیں ہے, ان حروفوں کو سیکھو کیسے ادا کرنا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, دیکھیے ایک وہ قاف ہوتا ہے جس پہ دو نقطے ہوتے ہیں, ایک وہ قاف ہوتا ہے جس پہ کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے. اب دل کو عربی میں کہتے ہیں قلب, قلب موٹے قاف سے, اور کتے کو عربی میں کہتے ہیں قلب چھوٹے قاف سے. قلب کہتے ہیں کتے کو, قلب کہتے ہیں دل کو. اذ جاء ربہ بقلب سلیم, یہ قلب ہے دل. اب جب آپ کو چھوٹے اور بڑے کام میں فرق نہیں ہوگا, آپ نے تجوید نہیں پڑھی ہوگی, آپ نے صرف کہا بس ٹھیک ہے مجھے آتا ہے بس صحیح ہے, تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اب کئی لوگ پڑھتے ہیں نا, جب ہم آمنت باللہ پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں لفظ ہے وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ, میں دل سے تصدیق کرتا ہوں. میں آمنت باللہ کما هو بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں. لیکن جب آپ پڑھو گے و تصدیق بالقلب, چھوٹا کاف پڑھا تو آپ نے کیا کہا, میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور کتے سے تصدیق کرتا ہوں. کتنا معنی بگڑ گیا. اب بتائیں تجوید سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں سیکھنا, انگلش زیادہ ضروری ہے یا قرآن کو سیکھنا زیادہ ضروری ہے. انگلش سیکھ کے کب تک جیو گے. عبدالآباد زندگی میں عربی بولی جائے گی. انا انزلناہ قرآنا عربیا, قرآن کو اللہ نے عربی میں نازل کیا ہے. آپ کو بھی عربی سیکھنی چاہیے, قرآن کو سیکھنے کے لیے کوشش کرو تاکہ یہ ساری غلطیاں نہ کلمے میں غلطی رہے اور نہ قرآن میں غلطی رہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں ہم سب کو عمل کی توفیق